नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशरे की मुख्तलिफ़ रसूमात के हवाले से हम देख रहे हैं कि कुरान और सुन्नत के रोशनी में हम देखें उन सारी चीज़ों का कि बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि दुनिया में जो भी मसाइल हों, ख़ाह वो इनफ़रादी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हों या इज्तिमाई ज़िंदगी के मुतल्लिक़, तो उसमें हमने असल उसूल जो है वो कुरान और सुन्नत ही है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुतबा हज्जतुल विदा में हमें ये कह कर गए कि मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इनको मज़बूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो इस हवाले से वो दो चीज़ें क्या थीं, एक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों चीज़ों की हिफाजत का ज़िम्मा जो है ख़ुद ही लिया हुआ है। इसलिए क़यामत तक इंशाअल्लाह कोई भी झूठ खड़ा जाएगा या दीन इस्लाम के हवाले से कोई भी चीज़ें जो हैं वो गलत फैली जाएंगी तो उनका सद्जवाब जो है वो होता ही रहेगा। उसी हवाले से आप देखें कि हमारे माशरे में जहेज़ की जो रस्म है वो बहुत ज़्यादा, एक तो उसको बहुत ही अहमियत भी दी जाती है और बहुत ज़्यादा इसके हम देखते हैं कि माशरे पे बहुत ज़्यादा इसके बुरे असरात भी मुरतब हो रहे हैं और माशरे में एक तरह से ये चीज़ भी फ़साद का मूजिब बन रही है। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़ और ये कहाँ से आई और किस तरह से हम मुसलमानों में ये शराइत कर गई और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके बारे में क्या हुक्म है। इस्लाम एक दीन आदल है और इस एक मतवाज़न और मुतदिल हर मामले में एक रवैया जो है वो पेश करता है, इफ़रात व तफरीज़ से बचाता है। तो इस मामले में भी हम देखेंगे कि जहेज़ की असल हकीकत जो है वो क्या है। आप देखें कि जहेज़ का मादा जो है जहज़ से है, जीम हाज़ा, जिसका मतलब है सामान की तैयारी, और इसी मादे से तजहीज़ भी बना है। जैसे हम तकफ़ीन और तजहीज़ का लफ्ज़ कहते हैं ना, मैयत के लिए तकफ़ीन के इजाफ़े के साथ इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि मैयत को कब्र में पहुंचाने के लिए सामान तैयार करना। इसी तरह से जहेज़ उस सामान को कहा जाता है जो दुल्हन को नया घर बनाने या बसाने के लिए वालिदैन की तरफ से दिया जाता है। आप देखें कि हमने ये अच्छी तरह से पढ़ा, सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फ़रमाया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि ख़ानदानी निज़ाम में अल्लाह ताला ने मर्दों को क़व्वाम या मुहाफ़िज़ बनाया है और उसकी वजह ये बताई है कि मर्द अपने ख़ानदान यानी बीवी बच्चों पर अपने माल खर्च करते हैं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। तो इससे यही पता चलता है कि निकाह के बाद पहले दिन से ही घर बनाने और चलाने के तमाम अखराजात मर्द के ज़िम्मा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के हुकूक मुतय्यन करते हुए ये बात भी बीवी की हुकूक में शामिल फरमाई कि औरत का नान नफ़का हर सूरत में मर्द के ज़िम्मे है, ख़ाह औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो। और निकाह के वक्त शरीयत ने मर्द पर यह भी फ़र्ज़ आयद किया है कि वो हस्बे इस्तिताअत औरत को महर ज़रूर अदा करे, और ये भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम की नज़र में मर्द औरत पर ख़र्च करने का पाबंद है, औरत ख़र्च करने की पाबंद नहीं है। फिर आप देखें कि ज़कात की अदायगी के हवाले से अगर हम देखते हैं तो शरीयत ने इसी उसूल को पेश नज़र रखा है। शौहर चूँकि कानूनी तौर पर बीवी के नान नफ़क़े का ज़िम्मेदार है, लिहाजा मालदार शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, जबकि मालदार बीवी अपने शौहर को इसलिए ज़कात दे सकती है कि वो कानूनी तौर पर मर्द के अखराजात की ज़िम्मेदार नहीं है। और इसके बारे में बुखारी में रवायात भी मिलती हैं और वाक़यात भी मिलते हैं कि किस तरह से हज़रत ज़ैनब का वाक़या, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की जो बीवी थी वो ख़ुद मालदार थीं जबकि अब्दुल्ला बिन मसूद मालदार नहीं थे। तो जब वो सदका करने लगी तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा हज़रत अब्दुल्ला ने कि तुम हमें ही दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछूंगी, अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो फिर मैं दूंगी। और जब आपने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम इसको दे सकती हो, तुम्हें यानी 2 डबल सवाब मिलेंगे कि सिला रहमी कि वो तुम्हारा शौहर है और तुम उसकी हेल्प कर रही हो तो तुम उसको दे दो, तो ठीक है। तो इससे भी ये चीज़ समझ आती है कि कानूनी तौर पर औरत मर्द के
اخراجات کی ذمہ دار جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے مرد جو ہے اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنی 4 صاحبزادیوں کی شادی کی، ان میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کو کسی قسم کا جہیز دینا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی تھیں رضی اللہ عنہا، ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک ہار دیا تھا تحفے کے طور پر، جو جنگ بدر میں حضرت زینب نے اپنے شوہر حضرت ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے بطور فدیہ بھجوایا بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد واپس بھی دے دیا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو جہیز دیا گیا، ان کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مہر میں ایک ڈھال دی تھی جسے فروخت کر کے، یعنی وہ مہر انہیں مل گیا حضرت فاطمہ کو، تو اس کو فروخت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو گھر کا ضروری سامان، پانی کی مشک، تکیہ اور ایک چادر وغیرہ بنا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے بھی زیادہ سے زیادہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص نادار و غریب ہو تو عورت کے والدین حسب استطاعت اپنے داماد سے تعاون کر کے گھر کا بنیادی اور ضروری سامان جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل جو حالات ہیں کہ جس میں ہمارا معاشرہ انتہائی یعنی ایک طرف سے بہت افراط کا جو ہے وہ شکار ہے کہ نکاح سے قبل جہیز کے لیے مطالبات ہوتے ہیں، پھر نکاح کے موقع پر اس کی جس اہتمام کے ساتھ نمائش ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ شرعاً حرام ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرانے اور فخر کرنے والے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ جہیز ایک تو بنایا جاتا ہے اور مشکلوں سے بنایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ غریب لوگ اس میں بہت پستے ہیں، اور اس کی پوری نمائش کی جاتی ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، سامان رکھا جاتا ہے اور واہ واہ اس پہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا تکبر اور فخر و غرور اور نمود و نمائش کو جو ہے ناپسند کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ اور والدین اپنی کئی دفعہ بہت ہی مجبوری کے تحت کہ اپنی بیٹی کو چونکہ انہوں نے رشتہ دینا ہی ہوتا ہے، شادی کرنی ہوتی ہے، اور مجبور ہو کر وہ اس طرح سے دوسرے کا جو ہے وہ پیٹ بھرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سمجھیں کہ جہیز بنوانا اس طریقے سے زبردستی کر کے جبراً، تو یہ ایک باطل طریقے سے مال کھانے کے ضمن میں بھی آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، تو اس وجہ سے کسی زبردستی جہیز حاصل کیا گیا ہو، باقاعدہ اس کے مطالبات کیے گئے ہوں، اور دوسرے بندے کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنا چاہے، تو یہ بالکل واضح طور پر جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ حرام کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، منکر ہے اور غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی اور اس طرح کی ان ساری چیزوں کے جو مفسدات معاشرتی طور پر جو اس کے معاشرے کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ غریب والدین جو ایک بیٹی کا جہیز بنانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، اب اگر 3 یا 4 بیٹیاں ان کے گھر پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ ایک عذاب ان کے لیے بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، اور والدین کئی گھرانوں میں جو ہے باقاعدہ رونا پیٹنا اور سوگ جو ہے منایا جاتا ہے کہ اگر ایک بیٹی کے بعد دوسری یا تیسری یا چوتھی بیٹی بھی جو ہے اگر پیدا ہو، اور اس سے پھر شریعت جو ہے اور پھر وہ مجبوری کے عالم میں لے کر آپ دیکھیں کہ 2 خاندانوں کو نکاح جو ہے 2 خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں اگر یہ نفرت اور یہ عداوت اور اس طرح کے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو محبت تو ختم ہی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں نفرت کا رجحان جو ہے بڑھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشیوں کے رجحان بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ڈپریشن کا جو ماحول ہمارے معاشرے میں آج کل جو بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ معاشرے میں اسی طرح کی جو افراط و تفریط والا معاملہ ہے وہ جاری ہے۔ اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ وہ جہیز کو جو ہے دے نہیں سکتی، اور تقریباً 40 لاکھ
لڑکیوں کی شادی کی عمر جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ یہ ایک عالمی سروے کی رپورٹ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اور والدین بیچارے اپنے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں جو ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح مسائل بہت بڑھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ جو لوگ زیادہ جہیز دینے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ زیادہ جہیز دینے کے عوض سے شوہر کی استطاعت سے کہیں زیادہ حق مہر لکھوا لیتے ہیں۔ یعنی ایک اور دوسری جو بری رسم ہے وہ یہ ہے، اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا مستقبل جو ہے ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اور حالانکہ میاں بیوی کی اصل جو بنیاد ہے باہمی خلوص، وفاداری اور اعتماد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کروڑوں روپے ہیں اس کا متبادل جو ہے نہیں بن سکتے۔ اور اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی خاندان کا استحکام جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، اور ایک مستحکم خاندان جو اسلام چاہتا ہے، جس سے ایک مستحکم معاشرہ وجود میں آئے، وہ چیزیں جو ہیں ہمارے اس طرح کے کاموں کی وجہ سے معاشرے میں ان چیزوں کا فروغ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری اس کا ایک بہت ہی برا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہیز کی رسم عام طور پر ہندوؤں سے آئی تھی، اور ہندوؤں کے ہاں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا قانون نہیں ہے، لہٰذا وہ شادی کے موقع پر جہیز کی شکل میں بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ سامان دے کر اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اس جہیز کے معاملے میں، بلکہ وراثت کے معاملے میں بھی ہندوؤں ہی کا طرز عمل اپنانا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگ بیٹیوں کو جہیز دینے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا حق وراثت بھی ادا کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ سراسر شریعت کی خلاف ورزی اور کفار کی اتباع ہے، جس سے مسلمانوں کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو اس لیے یہی معاشرے میں والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس خطرناک ناسور کو ختم کرنے کی ہر پہلو سے کوشش کی جائے، تاکہ شریعت کا بھی تحفظ ہو سکے، انسان کا ایمان بھی بچ سکے، اور معاشرے میں امن، سکون اور بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔